خانہ کعبہ کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں جکڑا ہوا ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کریں۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا۔ آپ تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے بغل گیر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے تو اطاعت کیجیے۔ فرمایا، کیا تو میری مدد کرے گا؟ کہا، کیوں نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاں ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم سے قبول فرما، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے، بلکہ بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی۔ بعد ازاں مختلف ایام میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، حتیٰ کہ قریش نے اس کی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی کئی بار ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ اکثر سیلاب ادھر سے ادھر اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاریے، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال، جنوب، دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ جبل ابی قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو مسجد الحرام کے باہر صفا و مروہ کے قریب واقع ہے۔ اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل مکہ خشک سالی کے موقع پر اس پہاڑ پر آ کر دعا مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جنت سے یہیں نازل ہوا تھا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال حج کے لیے آیا کرتے۔ بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں بھی حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور مینا میں نماز ادا کی۔ تاریخ ازرقی میں ہے کہ انس بن مالک مکہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالعزیز حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا، مسافروں کے لیے طواف بہتر ہے یا عمرہ؟ تو آپ نے فرمایا، طواف افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس گھر پر ہر دن رات میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے،
40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سب رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ وہ طواف بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی قصوہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں برا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں ہی کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں۔ جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا والی معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا،
جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ جہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ ناظرین، حتیم خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے جانی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔